میں ہوں جاوید اختر اوان، آپ دیکھ رہے ہیں گیبر نیوز نیٹ ورک۔ ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کے 12ویں یوم تاسیس کے سلسلہ میں بلدیہ ہال اٹک میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممبر سپریم جوڈیشنل کونسل، رکن قومی اسمبلی شیخ آفتاب احمد اور مرکزی جنرل سیکرٹری RUJ پاکستان عابد حسین مغل تھے۔ مقررین میں شہزاد انجم بٹ، ندیم رضا خان، شہزاد نقوی، لیاقت عمر، محمد سلیم شہزاد، علامہ رفاقت علی حقانی، مفتی یاسر زمان، محمد افتخار صراف، ڈاکٹر میاں راشد مشتاق اور احمد خان تھے۔ اس تقریب میں ضلع بھر سے صحافیوں نے شرکت کی۔ مکمل تفصیل جانیں اس رپورٹ میں۔ شیخ آفتاب احمد صاحب ان کی طویل سیاسی زندگی جو ہے وہ 41-42 سال سے بھی زائد ہے، تو اس تمام عرصے میں شیخ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ جہاں بھی صحافیوں کے معاملات ہوئے، ظاہر ہے سیاستدان ہونے کے حوالے سے کچھ چیزیں تنقید کی جاتی ہے، کچھ حق میں خبریں ہوتی ہیں، کچھ خلاف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن شیخ آفتاب صاحب اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ظرف کے اور بہت بڑے انسان ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہر تنقید کو برداشت کیا اور آج تک ان کی جانب سے کبھی کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی یا وہ چیز نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے ان کو عزت بھی دلائی اور مقام بھی دلایا۔ تو میں آج کی تمام جو صحافی ہیں ان کی جانب سے شیخ آفتاب صاحب کا انتہائی اس بات سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ صحافیوں کا خیال رکھا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا عابد حسین مغل صاحب سے، سر کہ ہم لوگ رپورٹنگ کو بہت کرتے ہیں، پتہ نہیں لائیو بھی کرتے ہیں، رپورٹنگ بھی بناتے ہیں، ہم کبھی نون لیگ کا کام کر رہے ہیں، کبھی تحریک انصاف، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی کیا ہم ان کے مسائل کو تو اجاگر کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں اس میں ہم اکٹھے نہیں ہوتے، اس میں ہم اپنے مسائل کو اجاگر نہیں کرتے تاکہ حکومتوں کو یہ پتہ چل سکے کہ اٹک کی بھی صحافی جو ہے بندہ ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے فورم پر بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ تاکہ صحافی جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر اپنے مسائل پر بھی آواز اٹھا سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی اس تقریب میں ہمارے جتنے بھی مہمان گرامی ہیں، میرے دوست، میرے بھائی، اور ان میں بزرگ بھی ہیں، جن میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے جتنے بھی نمائندگان تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہیں عابد حسین مغل صاحب اور شیخ آفتاب احمد صاحب، میں ان تمام احباب کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، جس سے میرا ایک مان، میری عزت اس میں آپ لوگوں نے اضافہ کیا، تو اس کے لیے میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ریجنل یونین آف جرنلسٹ کا قیام وہ آج وجود میں آیا ہے، اور ڈسٹرکٹ اٹک کی باڈی ہم نے تشکیل وہ دے دی ہے۔ اور میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتانا چاہوں گا کہ RUJ جو کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 4 صوبوں میں الحمدللہ وہ کام کر رہی ہے، اور اس کے اندر جو تنظیمیں جن علاقوں میں بنائی گئی ہیں وہ اپنے فرائض بہت ایسے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ RUJ جو سا ہے وہ صحافیوں کے لیے جو سا ہے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں صحافیوں کے لیے جو بھی ان کے مسائل ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کی محرومیاں ہیں، ان سب چیزوں کو دور کرنے کے لیے، اور جو اس کے اندر جو آج تک جو سا ان کو ان کا حق نہیں مل سکا، اس سلسلے میں ریجنل یونین آف جرنلسٹ جو اس نیشنل سطح کے اوپر ان صحافیوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو بحیثیت اپنا ذیلی صدر یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے
مجھے اور میری ٹیم کو یہ موقع دیا ہے کہ میں اٹک کے ساتھیوں کے لیے جو بھی ممکن ہو سکا میں ان کے لیے جس پلیٹ فارم پہ بھی جانا پڑا ان کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑا وہ انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ جو آج تک ہمارے ساتھیوں کو ان کا حق جو نہیں ملا اس حق کو دلانے میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا اور بس اس سے زیادہ اور میرے باقی دیگر جو سے احباب ہیں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے. حافظ عبدالحمید صاحب ہیں لیکن آج وہ نہیں آ سکے طبیعت ناسازی کی وجہ سے, تو اور اس کے ساتھ جو سا ہے ضلعی صدر وہ میں خود آپ کے سامنے ہوں اور آپ کے ساتھ میں گفتگو ہوں. اس کے ساتھ ہمارے جو ضلعی نائب صدر ہیں وہ ہے راجہ عامر علی صاحب اور ہمارے جنرل سیکرٹری جاوید اختر صاحب ہیں اور جو سے ہمارے ضلعی سیکرٹری انفارمیشن ہیں وہ نعیم یعقوب صاحب اور اس کے علاوہ سیکرٹری انفارمیشن اور یعقوب صاحب جوائنٹ سیکرٹری انفارمیشن سیکرٹری والے ہیں شہزاد قمر شاکر صاحب اور ضلعی سیکرٹری فنانس جو ہیں وہ ہمارے ہیں خالد حسین صاحب اور ہمارے لیگل ایڈوائزر میں ملک مجاہد صاحب ہیں ان کے. تو بس اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ اللہ نے خیر کی تو میرے لائق کوئی بات میری کوئی حکم ہوا جو جس میں ساتھیوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو میں انشاءاللہ اس کو حل کرنے میں پوری کوشش کروں گا. تھینک یو. السلام علیکم اور آپ کے سامنے بیٹھنے لوگوں کو بھی. تو آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ ایک پروگرام ہے جس میں ندیم صاحب نے دیا ہے اور میں آ گیا ہوں تو بڑی خوشی ہے کہ آج میری سے حاضری ہوئی ہے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ صافل جو ہے یہ چوتھا سکون ہے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو بھی ذمہ داریاں بہت ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ اچھائیاں بھی اجاگر ہوتی ہیں اور برائیاں بھی جو ان کو بھی آپ لوگ نمایاں کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے یہ جو نظام ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتدال پہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی نشاندہی کی وجہ سے اچھے کاموں کی بھی بہت اچھی طرح وہ آپ کرتے ہیں اس کا چرچا کرتے ہیں اور برائیوں پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی سلسلہ ہے آپ کا. اور آج کے پروگرام کے حوالے سے میں آپ سب کو مبارک اور خطیب وسیم توانا مولانا امیر زمان صاحب کے بیٹے ہیں اور نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کی 12ویں یوم تاسیس پر یہاں جمع ہیں. میں اس تنظیم کی قیادت کو 12ویں یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. صحافی کا برادری جو ہے یہ پاکستان کا ایک اہم ترین ستون ہے کہ جو عوام کے اندر ظلم اور زیادتی ہو اور عوامی مسائل کو حکومت تک حکمرانوں تک پہنچاتے ہیں اور مسائل کے حل کے لیے اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. اور جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ پاکستان میں صحافت کی آزادی کی بات کی. والحبیب الذی قد شفاعت لکل حول میں آج کی پروکار تقریب جو RUJ کے زیر اہتمام 12ویں سالگرہ ہے جس میں مہمان خصوصی شیخ اختر احمد صاحب ہیں اور مغل صاحب اور شہزاد انجم صاحب ضلعی صدر. تمام صحافی برادری کو الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا سوشل میڈیا تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہاں آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے.
عابد حسین مغل صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اپنی ذات میں انمن ہیں. پاکستان کا کوئی ضلع کوئی تحصیل ایسی نہیں جہاں ان کا تعارف نہیں، یا RUJ کے حوالے سے جتنی خدمات انہوں نے سرانجام دی ہیں میں سمجھتا ہوں وہ قابل قدر ہیں. آج جب ہم نے شیخ آفتاب صاحب سے جو وہ صاحب ہمارے بڑے محسن ہیں، اس اٹک میں ان کی بڑی معیاری اور مثبت سیاست کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے اندر شیخ صاحب کو ایک دانشور اور سنجیدہ سیاستدان کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. پہلے بھی کئی دفعہ وزارت میں رہے ہیں، قومی اسمبلی رہے. جب ہم نے ان سے ذکر کیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو میں ان کا شکر گزار، میں اور خان صاحب تھے، افضل بٹ صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ساتھیوں کے لیے میں اور بلکہ میری جماعت ہمیشہ اس سلسلے میں رہے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ کی خدمت ہو، آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو ہم حاضر ہیں. میں محترم ندیم رضا خان صاحب، شہزاد نقوی صاحب، شہزاد بٹ صاحب اور آج کی مہمان خصوصی انتہائی محترم شیخ آفتاب صاحب اور ضلع اٹک کے کرم خان ساتھی اور محترم سیاسی جماعت کے قائدین، السلام علیکم. ہم وہ راہی ہیں جو منزل کی خبر رکھتے ہیں، پاؤں کانٹوں پہ شگوفوں پہ نظر رکھتے ہیں. بڑی راتوں سے نچوڑا ہے اجالا ہم نے، رات کی قبر پہ بنیادیں سحر رکھتے ہیں. دوستو، ریجنل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کی بنیاد آج سے 12 سال قبل رکھی گئی اور میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم بالکل ینگ تھے تو ہمارے ندیم رضا خان صاحب بھی اس ٹیم میں شامل تھے جو پنجاب کی سطح پہ RUJ کو بنایا گیا تھا 2012 میں، اور اٹک سے اس کی نمائندگی ندیم رضا خان صاحب کرتے تھے اس وقت. تو یہ ہمارے کیونکہ سینئر ہوتے تھے اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ شہزاد نقوی صاحب اور ندیم رضا خان صاحب جیسے سینئر ساتھیوں کی موجودگی میں میں جنرل سیکرٹری ہوں، اور ان کا شکریہ، انہوں نے ہمیشہ عزت بھی دی ہے اور احترام بھی. میرے دوستو، RUJ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ علاقائی صحافیوں کی یہ نمائندہ تنظیم ہے. اب یہ صحافیوں کی 2 مختلف کیٹیگری ہیں. میرے بھائیوں، علاقائی رپورٹر کو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کا رپورٹر تسلیم نہیں کرتا. ان کے مطالبات، ان کی تنظیمیں، ان کے کسی بھی چیز میں وہ آپ تو اٹک کی بات کرتے ہیں، ٹیکسلا جو پنڈی کے نام راول پنڈی، ٹیکسلا اور دیگر جو شہر ہیں جو علاقائی مدافعاتی جو علاقے کنسیڈر ہوتے ہیں، تو ان کے لوگوں کے لیے بھی ان کے مطالبات نہیں ہیں. ان کے مطالبات صرف بڑے شہروں کے صحافیوں کے لیے ہیں. سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کا نمائندہ وہ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کے اندر میں سے نہیں ہے. RUJ پاکستان میں وہ واحد تنظیم ہے جس کی ساری کی ساری قیادت، چاہے وہ مرکزی ہو چاہے وہ چاروں صوبوں کی قیادت ہو، وہ آپ کے شہروں سے تعلق رکھتی ہے. کوئی ایک بھی قائدین کسی بڑے شہر سے تعلق نہیں رکھتا جہاں کے اور ہمارے مطالبات الگ الگ ہیں. میرے دوستو، لاہور کے صحافیوں کے اور مطالبات ہیں اور ہمارے مطالبات چاہے کہ وہی ہیں، لیکن ہماری اور ان کی جاب میں فرق ہے. آج کل وہ ہیلتھ انشورنس کا معاملہ چل رہا ہے، وہ شیخ صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے، بھی بہت ساری ریکویسٹیں کرنی ہیں آج. تو مجھے امید ہے جس طرح ہمارے دوست، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے بہت سیاستدان ہیں، پاکستان بھر میں آپ کا نام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہماری اس میں ضرور مدد کریں گے کہ پارلیمنٹ میں اور جو وفاقی سطح پہ جو ہمارے معاملات ہیں اس کو حل کروانے میں. میرے دوستوں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ پوری ملک جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنل اور دیگر تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن بھائی RUJ بنانے کا یہ مقصد کیا تھا، ضرورت کیا پیش آئی؟
کہ جب ہمارے قائدین نے، شفقت گیلانی صاحب نے اور دیگر دوستوں نے بار بار اپنے آپ کو نظر انداز ہوتے دیکھا، بار بار مختلف چھوٹے شہروں سے کافر اکٹھے کر کے لاہور اور اسلام آباد میں ان لیڈروں کے نعرے مارے، لیکن جب ہماری بات ہوئی، ہمارے مسائل ہوئے، تو کبھی انہوں نے کسی مذاکرات میں، کسی معاملے میں، کسی جگہ پہ چھوٹے شہروں کے کسی صحافی کے لیے آواز نہ اسلام آباد کے کسی صحافی نے اٹھائی، نہ لاہور کے اٹھائی۔ جب اس کو نزدیک سے دیکھا تو وہ جو ان کے مطالبات ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ہے ہمارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے ہمیں تو ایک اعزازی رپورٹر کے طور پہ کنسیڈر کرتے ہیں، انہیں وہ ملازم کے طور پہ لیتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ان میں سے 80% رپورٹر تو وہ ہیں، وہ رپورٹر نہیں ہیں جو ان کے اداروں میں، جو ہماری اخبارات میں، ہمارے ٹی وی چینل کی جو دفاتر ہیں ان میں جو کام کرتے ہیں، وہ بھی صحافی ہیں وہاں پہ۔ تو جو فیلڈ میں کام کرنے والا، جو رینجا خان یا صادق آباد کی تحصیل میں کام کر رہا ہے، کام کرنا وہاں پہ مشکل ہے، اس کو بے شمار مسائل ہیں، لیکن ان کے مسائل کے لیے وہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو وہ اس وجہ سے شفقت گیلانی صاحب نے اور دیگر دوستوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک کوئی ایسی تنظیم نہ بنائی جائے جو صرف علاقائی رپورٹروں پر مشتمل ہو، جو چھوٹے شہروں کے صحافیوں پر مشتمل ہو، اس کی قیادت کے لوگ بھی چھوٹے شہروں سے ہوں، کوئی بندہ بڑے شہر کا، اب RUJ میں یہ شرط ہے ممبر بننے کی کہ آپ لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ اور کراچی کے ریگولر رپورٹر نہیں ہوں گے تو آپ RUJ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کی خدمات ہے یہاں پہ، اور جو میرے بھائی یہاں آئے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اپنا ٹائم نکالا، اٹک کو ٹائم دیا، اور میں اپنے عقائد کو خود بلاؤں گا یا اسٹیٹ سیکرٹری بلائیں گے تاکہ ان کے پاس ٹائم کی کمی ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر قابل احترام ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا تقدیمی خاندان ہے یہاں پر، کیونکہ بڑی احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے مہمان ہیں عابد حسین نور صاحب، شہلان انجم صاحب میں ذکر کر ہی چکا ہوں، ندیم رضا صاحب ہیں، اور میرے سامنے شہر کے انتہائی معززین تشریف فرما ہیں، کچھ علماء بھی تشریف لائے تھے لیکن نماز کے لیے چلے گئے، ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں سیم شہزاد صاحب یہاں پر ہیں، اور جتنے بھی یہ صحافی حضرات ہیں، میں آپ سب کو اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں ان لوگوں سے خطاب کروں، ان سے بات چیت کروں جو جن کے قلم سے قوموں کی زندگیاں بنتی بھی ہیں اور قوموں کی زندگیاں بگڑتی بھی ہیں۔ آج کیونکہ یہ حال ایک بڑا پرانا حال ہے جس میں تعمیر بھی ہمارے دور میں ہوا تھا یہ، تو اس میں بہت سی محفلیں جمی، محفل یہاں مشاعرے بھی ہوئے، یہاں پر خاص طور پر یہاں پر جو ہے ہمارے صحابی حضرات، ان کے بہت سے یہاں پر محفلیں جمی۔ آج جس وقت میں یہاں پر بیٹھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی نہیں جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں، جن میں سب سے بڑا نام تو منصور علی خان صاحب کا ہے جو ہمارے بزرگ بھی تھے، اور پھر حاجی فیض صاحب بھی ہم میں موجود نہیں ہیں، ملک اسماعیل صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں، ملک سلیم صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں، یہ جعفر صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں، اکبر یوسفزئی صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں۔ تو میں جب یہاں بیٹھا
یہ چہرے میرے سامنے آ رہے تھے تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ یادیں ہیں کہ ماضی کی طرف لوٹ رہی ہیں، میں حال کی دہلیز پہ چپ چاپ کر رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنا فرض ادا کر کے دنیا سے چلے گئے اور آج کچھ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر اپنے متحدہ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں تو دو چیزوں کی کمی تھی ہم میں۔ ویسے تو ہم انگریز کی بھی غلام تھے اور ہندی کے بھی غلام تھے، لیکن مسلمانوں میں دو چیزوں کی کمی تھی۔ ایک کمی تو یہ تھی کہ ہمیں تعلیم نہیں تھی، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ لوگ موجود نہیں تھے کہ جن کے قلم سے اس قوم کو جگانا تھا اور ایک پاکستان بنانا تھا، وہ لوگ بھی موجود نہیں تھے۔ لیکن جس وقت ایک سوچ پیدا ہوئی، آپ کے قلم نے پاکستان کے متعلق لکھنا شروع کیا اور علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، تو اسی دن سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چوتھا ستون ہے، بڑا امپورٹنٹ ستون ہے یہ، اس لیے کہ دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایک بہتر بات آتی ہے تو وہ پھر آپ کا قلم ہی ہے جو اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو آپ کا قلم جو ہے اس کو اپنے سماعت میں محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحافی ہر دور میں، جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو بہت سے عظیم نام ہیں، نوبت کے مالک تھے، جو جنگ کے مالک تھے، اس قسم کے اور بھی کافی جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے ناول لکھے، افسانے لکھے، بہت کچھ لکھا تھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، لمبی لسٹ ہے جس کو کہ اس وقت تھوڑے سے وقت میں پڑھا نہیں جا سکتا یا بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ثقافت کو اجاگر کیا، ہماری تہذیب کو اجاگر کیا، ہمیں بتایا کہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے، کیا ان کا عمل تھا۔ یہ سب کی سب چیزیں آپ کے قلم سے ہوئی اور قلم سے رہیں گی انشاءاللہ۔ نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے GNN۔